وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل. اب یہاں یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے بات، وہ ہوگا ایک رسول بنی اسرائیل کی طرف. جب یہ دو کنٹمپریریز ہمارے سامنے آتے ہیں حضرت یحییٰ، لیکن ان کے لیے آخری لفظ جو آیا ہے وہ نبی من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی ہوں گے. ٹھیک. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ فرق ہے ان دونوں شخصیتوں کے مابین. حضرت یحییٰ نبی ہے، رسول نہیں ہے. حضرت عیسیٰ رسول ہے، لہذا حضرت یحییٰ قتل کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکتے تھے. وما قتلوہ یقینا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، لہذا اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. ان کے اوپر کوئی بھی مرحلہ جو ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے، رسول ہرگز قتل نہیں ہو سکتا. تو بڑا بنیادی فرق ہے اس میں. اگرچہ اس میں پھر مسائل جو ہے ہم نے اگرچہ بڑی تفصیل سے ان چیزوں میں بحث کی ہوئی ہے، بہت سے حضرات کے لیے نئی باتیں ہوگی. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے. یعنی ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول لازماً نبی ہے. نبی نہیں ہوگا تو رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے جو متفق علیہ ہے تمام علماء کے درمیان، کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر رسول لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. نبوت ایک کاڈر ہے، اس میں سے منتخب کر کے پھر جس کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے، جاؤ وہاں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جاؤ فلاں قوم کی طرف، انہیں خبردار کرو، اب یہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی. جب اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کوئی نبی کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص شہر کی طرف، اب وہ رسول ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ کا نمائندہ جو بن کر جب وہ آیا ہے قوم کے پاس، اگر قوم اس کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسولوں کے اوپر کوئی غالب آ سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے اسی لیے یہ دعا کی تھی، فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، میری قوم جو ہے یہ کافر جو ہے مجھ پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں، میری مدد کر. تو مدد آئی اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسولوں کو بچا لیا گیا. یہی معاملہ حضرت ہود کا ہوا، حضرت صالح کا ہوا، حضرت شعیب کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، سب کا معاملہ رسول بچا لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں ان تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بھی جو بہت بڑی بڑی حقیقتیں مثبت ہوتی ہیں، یہ در حقیقت ان پر کھلتی ہے کہ جن کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہو گیا بھائی نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ جیسے ایک بڑی موٹی بات ہے، مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں کوئی فرق ہے؟ اب لوگ اکثر و بیشتر ان اصطلاحات کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مومن مسلم، مسلم مومن ایک ہی بات ہے. جہاد قتال، قتال جہاد ایک ہی بات ہے. نبی رسول، رسول نبی ایک ہی بات ہے. قطعاً نہیں ہے. جب دو اصطلاحات جدا ہیں، حالانکہ وہ مسلم یہ کسی زبان کے کوئی سے دو لفظ بھی بالکل ہم معنی نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوتا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا استفاء اور اجتباع فرق ہے بہت بڑا. استفاء میں چوائس ہے، کسی کی پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے، اور اجتباع میں کسی کا سلیکشن ہے کسی مقصد کے لیے، وہ طے کیا جائے گا اس مقصد کے لیے کون موضوع ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اسی طرح نبی اور رسول کا معاملہ ہے. باقی تفصیلات میں زیادہ جانے کا یہ موقع نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے لیے جتنے الفاظ آئے ان میں ٹاپ موسٹ رسول نبی من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ کے لیے رسولا الی بنی اسرائیل. اب یہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، پھر ان کے جوان کیسے ہوئے، پھر کس کس مراحل سے وہ گزرے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر اب حضرت مسیح کی جو دعوت شروع ہوئی ہے، یہ تقریباً 30 برس کی عمر میں انہوں نے، جسے یہ منسٹری کہتے ہیں، he started ministry at the age of 30، یعنی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو شروع کیا ہے وہ 30 برس کی عمر میں شروع کیا ہے. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، حضرت مسیح نے یہ کہا اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر. ایک نہیں کئی نشانیاں. وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نمبر 1، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے، لکم سے مراد ہے تمہارے سامنے، میں بناؤں گا گارے سے ایک پرندے کی شکل، پھر اس میں پھونک ماروں گا اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا. یہ ہے تخلیق حیات، اللہ کا خاص عمل ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ جو حسی معجزات ہوتے ہیں وہ معجزہ جو آنکھ سے دیکھا جا سکے، اس میں ٹاپ کے معجزات ہوئے جو حضرت مسیح کو دیے گئے۔ اس سے اونچا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احیاء موتا اور خلق حیات، زندہ کر دینا مردوں کو، قم باذن اللہ۔ قبر میں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر پکارا ہے لازرس کم آؤٹ، اور لازرس باہر آ گیا ہے۔ وہ دفن کیا جا چکا تھا کئی دن پہلے، وہ نکل کے باہر آ گیا۔ تو یہ ہوا، اس حوالے سے جو ٹاپ کے ہو سکتے ہیں معجزے وہ دیے گئے۔ اس کے بھی ہاتھ پھیرا ہے اور اس کی آنکھیں دیکھنے والی ہو گئی۔ اور کوڑی وہ مرض کے جو لا علاج اور انتہائی یوں سمجھیے کہ تکلیف دہ اور قابل نفرت، جس کے قریب جو ہے کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں کیا تم کھا کر آئے ہو اور کیا تم اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، بچا کر آئے ہو، اپنے فریج میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے تم نے، یہ میرے علم میں ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، یہ سب چیزیں ایک نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم پہچان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، تمہارے لیے آخری موقع بن کر آیا ہوں کہ اب بھی درست ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل بہت زبردست زوال سے دو چار ہو چکے تھے۔ ان کا زوال یہ تھا کہ جہاں تک تو مذہب کی قانونی چیزیں ہیں ان پر تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، بلکہ اس کی تو بال کی کھال اتارتے تھے، لیکن جو دین کی اصل روح ہے، خشیت اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، خلق خدا کے لیے رحم دلی، مودت کا ہونا، شفقت کا ہونا، ہمدردی کا، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ایک بالکل بے جان ڈھانچہ جو ہے وہ دین کا بن کر رہ گیا تھا ان کے ہاں۔ حالانکہ بڑے بڑے منصب تھے ان کے ہاں، بڑے بڑے علماء تھے، ان کی ایک مذہبی عدالت تھی، بہت بڑی عدالت۔ اس مذہبی عدالت ہی نے حضرت مسیح کو مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا تھا اور سولی کا فیصلہ کیا تھا، تو لہذا پھر سولی ان کے کہنے کے مطابق دی گئی۔ حقیقت میں حضرت مسیح کو ان سے پہلے اٹھا لیا گیا، اور جو بات کہی ہے برنباس کی انجیل میں آئی ہے کہ حضرت مسیح کے جس حواری نے، جو جیوڈاس اسکریوٹ جس کا نام تھا، جیوڈاس اسکریوٹ، اس نے گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو۔ حضرت مسیح جو ہے ایک جگہ پر روپوش تھے ایک باغ کے اندر، اس نے مخبری کی، گرفتار کرایا۔ تو برنباس یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل بدل دی گئی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی گئی اس کی۔ حضرت مسیح کو تو فرشتے اٹھا کر آسمان پر لے گئے، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو اٹھا کر لے گئے، اور جیوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی۔ تو جب وہ فوجی اندر آئے پکڑنے کے لیے، تو جو بقیہ جو حواری تھے انہوں نے اس جیوڈاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ہمارے استاد۔ لوگوں نے سمجھا بس یہی مسیح ہے، پکڑ لیا، اور وہ ہے جو سولی دیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ جو ایونجیلیم برنابے، جو گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، برنباس کی جو انجیل ہے اس میں یہ تفصیل ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، اور ہماری تفسیروں میں کہیں نہیں ہے، کسی تفسیر میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ برنباس کی انجیل جو ہے دنیا میں تھی ہی نہیں۔ یہ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ ویٹیکن کی لائبریری سے دستیاب ہوئی ہے، خود روم یعنی ان کی اپنی جو ہے روما کی، اور وہاں سے پھر اس کو چھاپا گیا ہے اور بڑی مشکل سے نکالا گیا ہے، تو اب آج دنیا میں یہ عام ہے۔